السلام علیکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ سٹوری۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بو آتی ہے، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا تو عمر کو مار دے یا تو اس سے جان چھڑوا دے کسی طرح۔ جاہل کو بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار لڑ کر اپنے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے مجھے۔ میرے والدین نے بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہ کرو، لڑکا بہت اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو پوچھنے لگے کہ کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر کہنے لگا کہ میں جو کما کر لاتا ہوں، سب اخراجات نکال کر جو کچھ بھی بچتا ہے وہ سب شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ مجھے 30,000 روپے چاہیے، بس اسی شرط پر جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سب دیکھتے رہے۔ ابا نے عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی، 30,000 خرچہ دے سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، لمبی سانس لی اور پھر کچھ دیر کے بعد بولنے لگا۔ بولا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تیرا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے جب عمر سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا ہے کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر بس کسی طرح مجھے طلاق دے دے۔ میرے پاؤں پکڑا اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو۔ جو کہو گی میں کروں گا۔ لیکن شہزادی کھانے میں کبھی مرچیں زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک ڈال دیتی تھی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا اور بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا وہ جو اسے اتنا تھکا دیتا تھا۔ میں ایک دن کار میں شہر کے سب سے بڑے مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جسے میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور تھا، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں اس وقت مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا،
اوئے چل یہ سامان اٹھا، اور دوسری بس کی چھت پر لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، روٹی پکڑی، رومال کیا ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں دیکھتی رہی۔ کام ختم کر کے سائڈ پر ایک دکان تھی، وہاں زمین پر بیٹھ گیا۔ عمر میں کتنی بے بسی تھی، تھکن تھی، سارا دن وہاں درد سہنا اور رات کو میری باتیں سہنا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے گھر واپس لوٹ گئی، بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ پکایا یا عمر گھر آیا، میں اسے گرم کر کے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا اور پلاؤ دیکھ کر کہا کہ شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ پلیٹ میں ڈال کر پلاؤ میرے ساتھ بیٹھ گئے اور چپ چاپ عمر کو دیکھتی رہی۔ میرا شوہر کتنا درد سہتا ہے بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ آج مجھے بہت پیار آ رہا ہے، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہا کہ یہ لو شہزادی، 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، عمر مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ وہ حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا، میرا ہاتھ تھاما اور بولے کہ اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ بولنے لگا، بہت بھولی ہو نا، پاگل ہو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، مجھ سے بچھڑ کر کہاں بھٹکو گی، اس لیے میں تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے نہ آئی فون چاہیے تھا، نہ گاڑی، نہ بڑا گھر، مجھے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کیسے کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات بات پر جھگڑا اور تانے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے عمر کا دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم اس ماحول میں سانس تک نہیں لیں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے، جتنا شوہر کماتا ہے اس میں ہی خوش رہو، سارا ہی پیسہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں میں، بنگلوں میں وہ سکون نہیں ملا جو عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون اس کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کے بے بسی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی ہوں۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو اور یہ انٹرسٹنگ سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور ایسا ہی ہے، جب ہم پہلے تو ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم کسی کی مجبوری کو، کسی کے پیار کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور جب ہم اس اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہسبینڈ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہمارے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے، ہمارے لیے اتنی محنت کرتا ہے، وہ محنت سے کما کے ہمارے لیے یہ سب کچھ بناتا ہے جو آج ہم اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں سناتے ہیں، ہم انہیں تانے دیتے ہیں کہ آپ تو ہمارے لیے کچھ کرتے ہی نہیں، آپ تو ہم سے پیار نہیں کرتے، آپ تو ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ یقین جانیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سکون کی سانس لیتے ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں، آپ کے پارٹنرز میں اور آپ سب میں سکون ہے، آپ سکون کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، تو آپ کی ہر ٹینشن سولو ہو جاتی ہے اور آپ ایک اچھی لائف اپنے پارٹنر کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔
اور اپنی لائف کو بہت ہی مزیدار اور امیزنگ بنا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔